اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قابل قدر سامعین و ناظرین کرام، پوچھا گیا ہے ایک شخصیت کے بارے میں ہے کہ جو ایک عظیم سپہ سالار اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس عظیم سالاروں میں سے تھے مالک اشتر. اس کا بیٹا محمد ابراہیم بن مالک اشتر، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے مختار کا ساتھ دیا اور مختار کی فلم میں کافی دکھایا گیا ہے. اور اس کے بارے میں سوال ہوا ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا اور یہ بعد از شہادت مختار کدھر چلا گیا، کہاں چلا گیا. چونکہ فلم میں دکھایا نہیں گیا ہے اور ہم بھی زحمت نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں کچھ تاریخ پڑھ لے آگے کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے. یہ بھی ایران نے ہمارے اوپر رحم کیے کہ کچھ نہ کچھ تاریخ کو فلمایا ہے اور وہ فلمیں دیکھ کر ہم اس کو مکمل تاریخ ہی سمجھ لیتے ہیں. اس شخصیت کے بارے میں جو ہے تاریخ میں ہے کہ یہ بعد میں کدھر چلا گیا. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک بہادر شخصیت تھی، خود بہادر بھی تھی، اور بہادری کے ساتھ دوسرا یہ کہ یہ بہت ہی یعنی مایہ ناز اور منفرد قسم کے سپہ سالاروں میں سے تھا. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے کئی جنگیں، جو شکست کی جنگیں تھی، وہ شکست کو اس نے فتح میں تبدیل کیا ہے. حتیٰ کہ اس طرح مشہور بھی ہے کہ بعض اوقات بہت کم تعداد پہ بہت زیادہ لشکر کو شکست دیے ہیں. اور اس کو یہ کہ جنگ لڑنے کا طریقہ آتا تھا اور لشکر لڑانے کا طریقہ آتا تھا کہ لشکر کو کیسے لڑایا جائے. جس طرح یہ اس کی تاریخ میں ہے کہ جب اس کا ابن زیاد کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو ابن زیاد کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، شام سے لے کر آیا تھا، اور ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ 9,000 کا لشکر تھا. اور 9,000 کے لشکر پہ اس نے وہ ٹیکنیک اور وہ طریقے اس لشکر کو اور وہ جذبہ ابارا اس لشکر کا، جس سے وہ 40,000 کے لشکر کو تہس نہس کر لیا. اس کا طریقہ تھا، دیکھو اس میں ہے، تاریخ میں ہے، بعض کتب میں لکھا ہوا ہے، آپ رجوع بھی کر سکے تاریخی کتب میں، کہ جب یہ ابن زیاد کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت اس نے اپنے لشکر کے سامنے آ کر ایک طرح کا جوش اور ولولہ دلانے کے لیے لشکر کو ہر صف کے سامنے آتا تھا اور تقریر کرتا تھا. تقریر بھی اس انداز سے کرتا تھا کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارے مولا اور آقا امام حسین کے حرم پر پانی بند کیا تھا، کربلا میں محصور کیا تھا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ان کو شہید کیا، پھر ان کے حرم کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو ظلم کے ساتھ بیڑیوں میں باندھ کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا. یہ وہی شخصیت ہے. اس طریقے سے کربلا کے مصائب پڑھ لیتا، پھر اس کے بعد ان کو کہتا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ابھی آپ کے آمنے سامنے ہے، قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو آمنے سامنے کیا تھا اور آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا. اس طریقے سے اس نے لشکر کو وہ جوش دلایا کہ اس کا ایک سپاہی وہ 20 کے مقابلے میں بھی لڑتا تھا. تو یہ اس کو طریقہ آتا تھا اور ایک بہادر انسان تھا. آپ آج بھی نیچرل ہے یہ دیکھیں کہ جو بہادر انسان ہو، بہادر انسان جس شخص کے ساتھ بزدل کے ساتھ بھی مل جاتا ہے تو وہ بزدل بھی 8-10 بندے اس کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ دیکھو ایک بہادر انسان ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ شخصیت بعد از شہادت مختار جو ہے، چونکہ شام لڑنے کے لیے لشکر کو لے کے جا رہا تھا، آگے شام کی طرف بڑھ رہا تھا اور پیچھے سے کوفہ میں اس کی حکومت، ان کی حکومت ختم ہو گئی. اب یہ درمیان میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فیصلہ کیا. ان کو دونوں طرف سے دعوت آئی. شام کی طرف سے عبدالملک ابن مروان نے خط بھیجا کہ آپ ہم سے مل کے آ کے مل جائے، ہماری بیعت کر لے، ہم آپ کو فوج میں بھی عہدہ دیں گے. اس طریقے سے آفر کیا اس کو. اور دوسری طرف سے مصعب ابن زبیر جس نے مختار کو شہید کیا، مختار کا اور اس کے فوج کو جو 7 یا 7.5 ہزار فوج تھا اس کو بھی قتل کیا، اس نے بھی پیغام بھیجا. اور یہ درمیان میں تھا چونکہ دونوں کو ضرورت تھی، یہ بہت ہی مضبوط شخصیت تھی. پھر یہ بیٹھ کر انہوں نے صلاح اور مشورہ کیا، چونکہ ان کی حکومت تو پیچھے سے ختم ہو گیا، اب حکومت ہے نہیں تو لشکر کو بھی آگے لے کے جانا ہے، افراد بھی ہے، کیسے لے کے جائیں، کیا کریں. تو یہ فیصلہ اس نے یہ کیا کہ اگر ہم شام چلے گئے تو تازہ ہم نے 40,000 کا لشکر ایک ان کا قتل کیا ابن زیاد کے ساتھ،
تو ایک تو یہ ان کا بدلہ ہم سے لے سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم شام چلے گئے تو پیچھے ہمارے اہل خانہ اور سب کچھ وہ کوفہ میں، چونکہ یہ ساری کوفی تھے، کوفہ کا تھے، تو ہو سکتا ہے کہ مصعب بہت ظالم انسان ہے. دیکھا بھی آپ نے تاریخ میں ہے اور فلم میں بھی ہے کہ اس نے مختار سے جو پیچھے لشکر بچا تھا وہ تسلیم بھی ہوا اور تسلیم لشکر کو بھی چھوڑا نہیں، سب کو قتل کر دیا. تو اس کے ذہن میں ان کے ذہن میں یہ تھا اور فیصلے میں کہ اگر ہم آگے چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے، تو وہ ہمارے اہل خانہ کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو اس وجہ سے اس نے واپس کوفہ آنے کا عزم کیا اور واپس کوفہ آ گئے اور مصعب ابن زبیر کی بیعت کی. اور مصعب ابن زبیر کی طرف سے پھر جب عبد الملک ابن مروان کے ساتھ جو جنگ ہوئی شامیوں کے ساتھ، اس جنگ میں یہ قتل ہو گیا. یعنی محمد ابراہیم بن مالک اشتر جو تھا وہ پھر مصعب کی طرف سے جو جنگ شامیوں کے ساتھ ہوئی عبد الملک ابن مروان کے ساتھ، اس جنگ میں یہ بندہ مارا گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.